السلام علیکم ویور، امید کرتا ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور آج کی میری سٹوری ہے آخری آنسو۔ دلاور نظر آ جائے بس کہیں سے آئینے نے دل سے دعا کی تھی۔ کالج کے لیے لیٹ بھی ہو رہی تھی مگر پھر بھی بار بار اس کا خیال آئے جا رہا تھا۔ صبح ہی ہلکی لپ سٹک چھپ کر لگائی تھی، بس ایسے چلتے چلتے ہی شکر ہے پتہ نہیں چلا امی کو۔ اس نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ گیٹ سے باہر سبزی والا حلق پھاڑ کر چیخ رہا تھا، پیاز، ٹماٹر، ادرک اور بھنڈی۔ اچھا امی، بھنڈی گوشت بنا رکھنا، آج موسم اچھا خاصا تپا ہوا تھا مگر اس عمر میں ہر موسم ہی اچھا لگتا ہے۔ 2 مہینے پہلے کالج ٹرپ پر جاتے جب وہ بے انتہا خوبصورت لگ رہی تھی۔ اپنی تائی یا پھر وہ دلاور کی نظر ہوگی جس نے اسے خاص بنا دیا تھا۔ اس نے اپنی فیورٹ میکسی پہنی تھی، ساتھ گولڈن بندے، اور اسا بھی امی کی نظر بچا کر میچنگ ہی پہنا تھا۔ دیکھا تو بہت غور سے بایوں والے سر نے بھی تھا مگر ان کے دیکھنے میں وہ بات کہاں جو دلاور میں تھی۔ لڑکیاں کہتی تھی کہ دلاور میں کیا رکھا ہے، نہ وہ خوش شکل ہے نہ ہی اتنا ذہین اور پیسے والا، اور تو اور رنگ بھی صاف نہیں، اور تم تو اتنی پیاری ہو، یہ تانیہ کی رائے تھی۔ تم کیا جانو کہ دلاور کتنا اہم ہے میرے لیے وہ کل جہان ہے، اس کے بغیر دنیا ادھوری لگتی ہے مجھے، اینے نے دل میں کہا۔ دلاور نے بائک اس کے قریب روک کر ایک گلاب کا پھول دیا تھا۔ قریب ہی گجرو پھولوں کی خوشبو اڑاتی دکان تھی جس میں پان کھاتے آدمی بھانت کی بولیاں لگا کے تازہ گلاب اور رپیتیاں بیچتے تھے۔ وہاں سوگوار لوگ بھی آتے تھے اور منچلے بھی۔ قریب کی دیوار ان کے گاڑے گیلے تھوک کی وجہ سے گندی سندی ہو رہی تھی۔ یہاں سے ہی رنگین چادروں، ابائیوں اور دوپٹوں کی بہار کا ریلا کالج کو رواں دواں ہوا کرتا تھا۔ دلاور نے یہیں سے ایک ٹہنی والا گلاب اینا کو دیا تھا، کانٹوں والا اور سرخ، اس کی خوشبو اینا کو دنیا میں سب سے الگ لگی تھی۔ اینا تم میری زندگی ہو، میرا غم ہو، میری خوشی ہو، دلاور نے بھلے کسی ترنگ میں کہا ہو۔ اینا محبت کے رنگ میں سر تپ پر رنگ ہو گئی۔ پھول سوکھ کر کالا ہو گیا تھا مگر نہیں سوکھا تو اس کا معصوم سا دل۔ محبت عورت کرتی ہے، مرد بھی کر لیتے ہیں مگر عورت کی محبت میں جو معصومیت ہے وہ کسی مرد میں کہاں۔ اینا کی معصومیت بھی عروج پر تھی۔ عجیب سے انداز میں وہ بدلتی گئی، اس کی ہوتی گئی وہ جو اس کا تھا دلاور، اور وہ دلاویز ہو گئی۔ امی نے تپتے کچن سے آواز دی، اینا کچھ گھرداری سیکھ لے، اگلے گھر کام آئے گی، کوئی کسی کو بٹھا کر نہیں کھلاتا، لوگ صرف تانے دے سکتے ہیں، پچھاڑ سکتے ہیں، شکست دے سکتے، دلاسا نہیں دے سکتے۔ ایسی باتیں اس نے ہوا کے دوش پر ہوش میں کئی بار سنی تھی مگر آج پتہ ہی نہیں چلا کہ کون اسے کیا کہہ رہا ہے۔ کسی کا خیال کتنا انوکھا ہے، پتہ نہیں کون لوگ ہیں جو ایسے ہیں کہ دل دکھانے کے سوا اور کوئی کام ہی نہیں۔ مہندی ہتھیلی پر لگاتے اور اس کا گہرا رنگ چیک کرتے وہ سوچ رہی تھی کہ دلاور محبت کرنا جانتا ہے، نہ جانے کہاں سے سیکھا ہے مگر اس کے الفاظ خوب ہیں، کیسے بات کرتا ہے اور سیدھا دل میں اتر جاتا ہے، بدلتے موسموں کی طرح نہیں ہے۔ وہ ہر بار ہی اسے دیکھ کر دل کو خوشی ملتی ہے، کاش ساری دنیا ہی ایسے لوگوں سے بھر جائے، اور جیسے امی کہتی ہے کہ لوگ ہوتے ہیں وہ رہیں بھی نہ۔ خود کلامیوں کا سلسلہ تھا جو نہ جانے کب تک چلتا۔ وہ خود سے باتیں کر رہی جب اچانک امی نے سامنے ٹرے میں دال، گوشت اور روٹی لا کر رکھی، بلکہ پٹخی تھی، نہ جانے کسی خیال میں رہتی ہو، اتنی آواز دی ہے جو اب تک نہیں دیا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ نہ جانے کب شام سے رات کا اندھیرا بھی پھیل گیا اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا۔ سامنے انار کا درخت اندھیرے میں مکمل ڈوب کر اداس ہو رہا تھا، سب اندھیرے میں ڈوب کر کیسا عجیب لگ رہا ہے۔ پر انار کے پھول، میں نے دلاور کا دیا پھول اپنی کتاب میں سمیٹا اور اٹھ کھڑی ہوئی، رات ہو گئی اور پتہ بھی نہیں چلا۔ اگر یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور میری ویڈیو کو لائک کر دیجیے گا۔ شکریہ۔